मुबारक बायस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض زمین میں چلیں پھریں ثم انظروا پھر دیکھیں کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. قل اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیں لمن ما فی السماوات والارض کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا دن قیامت کے. لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. فہم لا یؤمنون وہ تو ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ رات میں سکون پاتا ہے اور دن میں متحرک ہوتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ کی ذات سننے والی ہے علم والی ہے. ان آیات کے اندر عبرت کے لیے چند ایک چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی توحید کو کہ اس کائنات میں تنہا قبضہ اور کنٹرول کس ذات کا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. پہلے فرمایا آپ نے اے نبی جی آپ ذرا ان مشرکین سے جزیرہ نما عرب میں رہنے والوں سے ذرا پوچھیں. یہ آگے پیچھے جاتے ہیں زمین میں سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں کاروبار کے لیے دوسرے ممالک میں قریش مکہ شام میں جاتے تھے یمن میں جاتے تھے تو راستے میں قوم عاد کے قوم سمود کی جو علاقے تھے ان کی بستیاں ویران کھنڈرات وہ پڑھتے تھے. تو اے پیغمبر آپ ان سے کہیں ذرا ان علاقوں میں جاتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ بھی بڑی قومیں تھیں بڑی عروج انہوں نے پائے تھے اور بڑی جنگجو بھی تھے بڑا ڈیل ڈول والے بڑے جسموں والے بڑی پاور والے بڑے ذہین اور دماغ رکھنے والے لوگ تھے. وہ آج کدھر چلے گئے؟ انہوں نے جو جھٹلایا تھا انہوں نے کہا تھا انبیاء سے کہتے تھے اے نبی اپنے آپ کو تو نبی کہتا ہے تو جس کا وعدہ کرتا ہے نا کہ ہم اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا وہ کدھر ہے تمہارا عذاب؟ اب اپنے اللہ کو بولو وہ آ گیا اپنے اللہ کو بولو کہ ہم پر وہ عذاب لے کے ہم دیکھتے ہیں آپ کا اللہ ہم سے کتنا طاقتور ہے. انہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اپنی طاقت پہ ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم تو بہت لمبے چوڑے لہیم و جسیم ہیں بڑے شاہ زور ہیں تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے. وہ زمین میں اکڑ کے چلتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا اے انسان تو زمین میں اکڑ کے نہیں چل کہ تیرے چلنے سے زمین پھٹتی نہیں ہے. حالانکہ زمین کتنی نرم ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے بالکل نرم و نازک وہ بھی زمین کو پھاڑ دیتی ہے. حالانکہ نرم نازک ہوتی ہے ہلکی سی کسی کی اوپر انگلی پھر جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی زمین کو پھاڑ دیتی ہے. تو اے انسان تو اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھتا ہے تیرے چلنے سے تو زمین نہیں پھٹتی ہے. لا تمشی فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کے نہیں چل. انک لن تخرق الارض تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. اتنے لمبے چوڑے اونچے پہاڑ ہمالیہ K2 اور اس طرح اور بھی بہت بڑے ہاں تو اتنے جہاں آج پہنچنے کے لیے مہینوں چاہیے ان کی چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے اور اکثر ہزاروں میں سے تو 90% لوگ ان تک پہنچتے ہی مر جاتے. ہاں اے انسان تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا چیز ہے؟ یہ سارا نظام اللہ کے قبضہ اور کنٹرول میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں ایسی قوموں کا جن کی یہ سوچ تھی تو اپنے آپ کو زمین کا وہ خدا سمجھتے تھے وہ کدھر چلے گئے آج؟ ان کی بستیاں ویران پڑی ہوئی ہیں کھنڈرات بنے ہوئے ہیں کدھر چلے گئے؟ انہوں نے اتنی بڑی محنتیں کی تھی ان کو بنانے میں. قوم سمود نے کتنی محنت کی پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے محلات بنائے ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں لیکن محل کے مکین کہیں چلے گئے. قل سیروا فی الارض اے پیغمبر آپ ان سے کہیں زمین میں ذرا چلیں پھریں دیکھیں قوم عاد کی قوم سمود کی قوم شعیب مدین کی اور قوم لوط بحیرہ مردار وہاں جاتے ہیں دیکھیں. ثم انظروا دیکھیں وہاں پہ کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. بدقسمتی سے ہم بھی ایک طرح کی جہالت کے اندر گزر رہے ہیں. تو آج بھی لوگ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں نا جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. جہاں قوم سمود سعودیہ میں ایک علاقہ ہے وہاں اس کو الولا بولتے ہیں. وہاں پہ یہ قوم سمود کی بستیاں ویران کھنڈرات ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں بڑا مہنگا ٹکٹ ہے وہاں ٹکٹ لے کے وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. وہاں گپ شپ کھانا پینا سیلفیاں تصویریں یہی چیزیں اور عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ جانا حدیث میں منع آیا ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو. حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا اس میں مزدلفہ سے واپسی پہ یا مینا سے واپسی کی ایک جگہ سے گزرنے لگے تو آپ نے فرمایا اس جگہ سے جو وادی ہے اس سے جلدی گزرو اور اپنے منہ ڈھانپ لو کہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا.
تو وہاں سے اگر گزرنا بھی ہو پہلے تو اس کو گزرگاہ نہیں بنانی چاہیے، سیرگاہ نہیں بنانی چاہیے۔ اگر کوئی اور راستہ نہ ہو، گزرنا بھی ہو تو جلدی جلدی وہاں سے انسان گزر جائے اور اپنا چہرہ ڈھانپ لے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے مزے کر رہے ہیں، کھانے پینے بھی ہو رہے ہیں، تصویریں بھی بن رہے ہیں، جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ بحیرہ مردار میں جاتے ہیں، وہاں لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، جہاں قوم لوط کو عذاب دیا گیا تھا، جہاں وہ ڈیڈ سی بنا ہوا ہے، فرشتے نے نیچے سے زمین کو اکھاڑا تو نیچے سے سارا پانی اوپر آ گیا، زمین وہاں کا زمین ختم ہے وہاں پہ، اس جگہ پہ ڈیڈ سی جہاں ہے، اردن کے بارڈر پہ شام کی طرف جائیں تو راستے میں آتے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، بڑے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایسی جگہوں پہ جہاں کسی قوم پر، کسی علاقے پر عذاب آیا ہو تو وہاں جانا عبرت کے لیے تو جانے کی اجازت ہے، وہاں جا کے انسان کو عبرت حاصل ہو، لیکن سیر و تفریح کے لیے جانا، اس کو سیرگاہ بنا لینا، یہ منع ہے شریعت میں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے پیغمبر آپ ان سے یہ بھی ذرا پوچھیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ قل للہ، اے نبی جی آپ ہی ان کو جواب دے دیں کہ حقیقی بادشاہ اس کائنات کا تنہا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اس کائنات کے بارے میں سوال ہوتا ہے نا، وہ 21 پارے میں آئے گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں نا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کر دیا، کون کس کے حکم کے یہ تابع ہیں سورج اور چاند، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یہ اللہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے نا، جس طرح آج ہم نے بابے بنائے ہوئے، مزار بنائے ہوئے، فلاں بنائے ہوئے فلاں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہم اس وجہ سے ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے یہاں ان کی بڑی چلتی ہے۔ تو اللہ کے یہاں تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ کے یہاں تو قیامت کے دن سورہ اما یتساءلون کے آخر میں ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ جس کو حق دیں گے بولنے کا وہی بولے گا، وگرنہ نبی بھی گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کون ہے یہ بابے تو پتہ نہیں کدھر ہوں گے، نبی بھی گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہوں گے، ہر نبی کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، مجھے بچا۔ تو کون کسی کی پرواہ کرے گا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کو راضی کرو، اللہ کے یہاں ہماری یہ سفارش کریں گے، ان کی بڑی چلتی ہے، اللہ کے یہاں کسی کی بھی نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں، اللہ کے یہاں ان کے بڑے مراتب ہیں، بڑے درجات ہیں، یہ ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، صرف وہ نہیں ہے جو قبروں میں پڑے ہوئے وہ نہیں۔ ہم بھی اگر دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ جو جیسے اللہ نے ان پر نظر کرم کی ہے ہم پر بھی کرے گا، ہم بھی وہ درجات حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو ضروری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اللہ نے خود اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر 1% صرف ہے اور قیامت میں 99% ہوگی مومنین کے لیے۔ 1% جو دنیا کے اندر ہے وہ سب کے لیے ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کچھ، مومن بھی ہے، فاسق فاجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں پر بارشیں نازل کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں آتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، بلکہ کافروں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، نافرمانوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دیتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، ایک آدمی مر رہا تھا، مومن آدمی تھا، تو بالکل بھوک کی شدت میں اور تھوڑی سی فاصلے پر کھانا رکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس کھانے کے قریب جا رہا تھا بھوک کی شدت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، وہ کھانا اس سے دور لے گیا، حالانکہ مومن تھا۔ عام لوگ تو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا، مومن تھا، اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ نے خود ہی فرشتوں کو بولا کہ اس کے کھانا دور کر دو، حالانکہ اللہ کو تو چاہیے کہ وہ کھانا اس کے قریب کر دیتے، مومن تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن نہیں۔ ایک کافر تھا، وہ مر رہا تھا اسی طرح بھوک اور پیاس میں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے منہ میں ڈال کے آ جاؤ، منہ میں ڈال کے آ جاؤ۔ اب دنیا کے اندر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل والے کہیں گے یہ سارا کام الٹا ہو رہا ہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تیرا ماننے والے کو تو آپ یا اللہ ان کے منہ میں ڈالنا چاہیے تھا کھانا فرشتے نے، اور تیرے نہ ماننے والے کو تو دور کرنا چاہیے تھا کھانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میرا ماننے والا تھا، دنیا دار الاسباب ہے، اس سے کچھ گناہ ہو گئے تھے، تو ان گناہوں کی تلافی کے لیے میں نے اس کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالا۔ دنیا کی مشقت بہت ہلکی ہے، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی مشقت میں ڈالا اس کو، آخرت میں یہ بالکل پاک صاف ہو کے آئے گا، کوئی اس پر کوئی گناہ، کسی گناہ پر اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی کو مشقت میں ڈال دیا، بھوک پیاس میں اس کو شدید کر دیا۔ جو کافر تھا اس نے دنیا کے اندر بڑے کچھ نیک کام کی، جس طرح بہت سارے کافر نیک کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میرا نافرمان تھا، میرا کفر کرنے والا تھا، تو میں نے اس کے نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے اس کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کھانا کھلوا دیے اور پانی پلوا دیے، اور تو اس وجہ سے کہ دنیا میں اس کو اس کے اپنے نیک اعمال کا بدلہ مل جائے۔ اگر میرے ہاں ایمان چلتا ہے، اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، تو دنیا میں اس کو میں نے اس کا بدلہ دے دیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، حالات ایمان والوں پر آتے ہیں، بیماری بھی آتی ہے، بیماری بھی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رحمت کی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہم تو لوگ چونکہ بہت
کم ظرف بھی لوگ ہیں اور تھوڑی عقل بھی ہماری کمزور ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کو وبال سمجھتے ہیں۔ بیماری آتی ہے تو اس کو وبال سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں نا کہ بیماری انسان پر آتی ہے تو اس کے گناہوں کو بالکل جلا دیتی ہے۔ اس وجہ سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، تو بیماری مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ بیماریاں وہ انبیاء پر آئی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دنیا میں کسی کو بھی نہیں آئی جس طرح ان کو آئی ہے، کہ 17 سال لگاتار بستر پر پڑے رہے اور نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، جسم بالکل کمزور پڑ گیا، دانوں سے بھرا ہوا۔ تو یہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شدید بخار کہ آخری موقع پر آپ کے اوپر ڈول کے ڈول بھر کے پانی کے ڈالے جاتے، پھر بھی بخار میں کمی نہیں آتی تھی، بالکل جسم تپ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ حالات آتے ہیں، تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر ہم ضرور بضرور تمام لوگوں کو دن قیامت کے جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں مومنین جو ہیں دنیا کے اندر اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تو ان کو تسلی ہے کہ قیامت کے دن آنے والا ہے اور تمہاری ساری مشقتیں ختم ہو جائیں گی جب تمہیں بدلہ ملے گا، ساری مشقتیں ختم، اور جب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے تو پھر اس وقت مومن کہیں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ جب جو چھوٹی چھوٹی سی مشقتیں ہوتی ہے نا، یا انسان اللہ کے لیے دین کے لیے برداشت کرتا ہے، اس کا بدلہ دیکھے گا قیامت کے دن تو کہے گا کاش یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کاش کہ ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور ان جو لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے اللہ پر، یوم آخرت پر، انبیاء پر، قیامت کے دن پر، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بڑے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ، بغیر ایمان کی دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، جس طرح فرعون، حامان، قارون اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آخرت میں کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ رات میں سکون پاتا ہے اور دن میں متحرک ہو جاتا ہے، یعنی کائنات کے اندر، کیونکہ پوری کائنات میں دو ہی وقت ہوتے ہیں، یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، تو رات میں جو چیزیں بالکل آرام کرتی ہیں، سکون پا جاتی ہیں، رات میں اکثر چیزیں آرام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، جتنے ہیں، پھول بھی رات کو سکون کرتے ہیں، پھول رات کو ہو جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں، رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز رات کو سکون پاتی ہے، دن میں ہر چیز متحرک ہو جاتی ہے، لوگ بھی، مارکیٹیں آباد ہو جاتی ہیں، گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جانور بھی اس طرح نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔